سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے ایران میں، اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہر تاریخ کے طالب علم کے لیے دلچسپی کا سامان موجود ہے، لیکن پاکستان کو بہت بغور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، غور سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ بالکل ہمارا ہمسایہ ہے ایران۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو بھی حالیہ جھڑپ پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، اس میں اسرائیل کھل کے بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور اسرائیلی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تھی، لیکن فرق جو ہے وہ سب کو دنیا کو نوٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسری طرف یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پاکستان نے جب اٹیک ہوا تھا پاکستان پہ، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کو بہت اس طرح کے یعنی کو مکالمے، فلمی مکالمے نہیں بولے تھے، بس یہ کہا تھا کہ ناؤ یو جسٹ ویٹ فار آور ریسپانس، اور اس کے منٹوں کے بعد پوری دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ ریسپونڈ کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور ریسپونڈ اس طرح سے کیا گیا کہ پھر وہ بھارت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھاگا گیا کہ پاکستان سے ہماری جان چھڑاؤ۔ تو یہ ہوتا ہے فرق۔ اسرائیل یہ جو اٹیک کر رہا ہے ایران پہ، اس کو بھارت بہت غور سے دیکھ رہا ہے، اور یہ چونکہ پارٹنرز رہ چکے ہیں پاکستان سے، دونوں نے ویسے مار کھائی ہے، لیکن اسرائیل کی اس وقت جو ٹیکنیک ہے، جو یعنی جو اس کا طریقہ کار ہے، اس کو بھارت اسٹڈی کر رہا ہے، اور ممکن ہے کہ وہاں پہ انتہا پسند کچھ بھارت میں ایسے بیٹھے ہوں پاگل، جو سوچتے ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا کوئی ایڈونچر کر پائیں گے، لیکن نہ تو پاکستان، پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ بھارت اس طرح کے کسی بھی ایڈونچر سے باز رہے، کیونکہ نہ تو وہ اسرائیل ہے، نہ ہی پاکستان غزہ ہے، اور اب بھی یہی بات دہرانے کی ضرورت ہے کہ نہ تو بھارت اسرائیل ہے اور نہ ہی پاکستان ایران ہے۔ امید تو یہی ہے کہ بھارت کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی آخری جنگ جس طرح سے ان کے ساتھ جو بری ہوئی ہے، رافیلے گر گئے، ان کے توڑے لگوا دی ان کی، تو لیکن بہرحال پاکستان مسٹ بی ویجیلنٹ، اور جس طرح سے ایران کی توہین اسرائیل نے کی ہے، ہمیں سلام کرنا چاہیے پاکستان کی ایئر فورس کو، ہمیں سلام کرنا چاہیے پاکستان کے تمام دفاعی نظام کو، پاکستان کی افواج کو، کہ ان کے پروفیشنلزم کے ہوتے ہوئے اور ان کے یعنی جس طرح سے ایک ہارڈنڈ آرمی ہے وہ پاکستان آرمی، تو پاکستان کی طرف جو ہے نہ اسرائیل اس طرح جرأت کر سکتا ہے، نہ بھارت کر سکتا ہے، لیکن اور پاکستان ابو آل از اے نیوکلیئر اسٹیٹ، تو مطلب ہے اس طرح پاکستان کے ساتھ بہت مشکل ہے کہ کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہی ہوگا اس کے ساتھ جو بھی بھارت کے ساتھ ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل ظاہر ہے کہ غافل ہو جائیں۔ پاکستان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے دفاعی نظام کو یعنی جو بھی یعنی ضرورت ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہے، ہتھیاروں کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہم پہلے بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں، اب بھی سپورٹ کریں گے۔ دفاع اگر مضبوط ہوگا تو ہی ہم یعنی عزت کے ساتھ باقی کوئی کام کر سکتے ہیں، ورنہ اگر دفاع مضبوط نہیں ہے تو باقی مثال کے طور پہ معاشی ترقی ہو بھی جائے یا کوئی اور کسی اور طریقے سے آپ کوئی تعلیم مثال کے طور پہ یا صحت کے شعبے میں کمال کر بھی لیں، اور دفاع اگر نہیں ہے تو یہ باقی تمام چیزیں پھر بے معنی ہو جاتی ہیں آج کی اس ہاسٹائل دنیا میں۔ بھارت جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت ایک زخمی سانپ کی طرح ہے اس وقت، اور وہ کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنا بدلہ چکائیں گے، تو اسرائیل نے جو بھی یہ اب جو ایران کے ساتھ کر رہا ہے اس سے بھارتی سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ان کا یہ بھی کوشش رہے گی کہ وہ پاکستان سے کسی نہ کسی طرح سے حساب چکائیں، دوبارہ اٹیک کریں، اسرائیل کی مدد سے کریں۔ تو پاکستان کو ظاہر ہے ایک تو بہت تیاری اس کے لیے رہنی چاہیے، ایک پاکستان کو ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پر موجود ہے اور موجود رہنا چاہیے۔ پاکستان آن دی ادر ہینڈ اس لحاظ سے آئیڈیل ہے کہ پاکستان میں ایک ایران کی نسبت بہت زیادہ آزادی بھی ہے، اختلاف رائے کی گنجائش بھی ہے۔ پاکستان میں لوگ جو یوتھ خاص طور پہ ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف، سیکھنے کی طرف بہت تیزی سے مائل ہو بھی رہی ہے، اور کم وسائل کے باوجود لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے دنیا بھر کے لیے آن لائن کام کر رہے ہیں، سروسز مہیا کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں آپ یوں کہیے کہ از ناٹ ایران دور دور تک، اور اس دونوں ملکوں کا جو فرق ہے یعنی ایران اور اسرائیل، پاکستان از نائدر اسرائیل نور ایران، یعنی یہ کہ ایران کی طرح کی سخت گیری نہیں ہے اور اسرائیل والی جنونیت پاگل پن نہیں ہے۔ یعنی پاکستان کا کوئی اس طرح سے ٹریک ریکارڈ سارا اٹھا کے دیکھ لیجئے تو پاکستان نے کبھی اس طرح اگریسو پاکستان کے ڈیزائنز اپنے خطے میں نہیں رہے جس طرح کے اسرائیل کے ہیں۔ تو
اس وقت بہرحال پاکستان کے لیے جو جب جتنا بھی ممکن ہو سکے، ظاہر ہے ہم ایران پہ جو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کی مذمت کی ہے، وزیر خارجہ نے ان دا اسٹرانگسٹ پاسبل ورڈز مذمت کی ہے، پاکستان کو اس پہ بہت دکھ ہے، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ دکھ کا اظہار ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ ظاہر ہے پاکستان کھڑا ہے اور امید کرتا ہے کہ ایران بھرپور جواب دے، لیکن یہ کہ ایران کے ساتھ ہمارا کوئی اس طرح کا فوجی اتحاد تو نہیں ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ میں شریک ہو سکیں، وہ تو ہمارا پاسبلٹی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اگر ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم خود مضبوط رہیں، اپنی قوم کو بچائیں، اپنا گھر بچائیں۔